منافق یا نفاق یہ نفق سے ہے. نفق عرب میں سرنگ کو کہتے ہیں. سرنگ کے چونکہ دو منہ ہوتے ہیں، ایک جانب سے داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے، ایک جانب سے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو نفق کہا جاتا ہے، دو منہ والا راستہ. چونکہ منافق دوغلی پالیسی رکھتا ہے، دو رخہ ہوتا ہے، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اس لیے منافق کو منافق کہا جاتا ہے. اور پھر منافق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عقیدے کے اعتبار سے منافق، اوپر سے اسلام کا اظہار اور اندر سے کفر بھرا ہوا ہو. ایسے منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو یوں کہتے تھے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور پھر جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے. اللہ جل شانہ نے جواب دیا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی کے اندر پریشان پھریں، سرگرداں پھریں، بھٹکتے پھریں، اور پھر جب موت آتی ہے تو پکڑ لیے جاتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کا یہ عمل، ان کے مذاق، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ان کے مذاق کے نتیجے میں ہے. اس لیے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، خدا بھی ان سے مذاق کر رہا ہے کہ ان کو اپنی سرکشی میں ڈھیل دی ہوئے. وہ سمجھتے ہیں ہماری تدبیر کارگر ہو گئی، ہمارا کام بن گیا، کوئی نقصان تو ہوا نہیں، خدا کی پکڑ تو آئی نہیں. اس کو منافق اعتقادی کہتے ہیں. اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے کہ انسان مؤمن ہے، ایمان والا ہے، لیکن اس کے اندر منافقت کی خصلتیں پیدا ہو گئیں، عادتیں پیدا ہو گئیں، نفاق کی عادتیں پیدا ہو گئیں. ان عادتوں سے جان چھڑانا ممکن ہے جب تربیت ہو جائے، محنت اور کوشش ہو جائے تو وہ عادتیں انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں. اور جب وہ عادتیں نکل جاتی ہیں تو یہ بندہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے، مخلوق میں بھی محبوب ہو جاتا ہے. انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، ایک خواہش ہے انسان کے اندر، لوگ اسے چاہیں، اس کو عزت دیں. عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ اتنے بڑے مدبر ہیں کہ کسی کی دل میں محبت ڈالنا چاہیں تو وہ فرعون جو تمام بچوں کو قتل کروا رہا تھا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کمزور لوگوں کو قوی کریں. اور یہ جگہ فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ فرعون جس سے ڈر رہا ہے وہی چیز اس کے سامنے لائیں، جس چیز سے ڈر رہا ہے. باہر بچے قتل ہو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پرورش پا رہے ہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ کے، اے موسیٰ ہم نے آپ کے اوپر محبت کی چادر ڈال دی تھی، جس نے دیکھا اس نے آپ سے محبت کی ہے. اللہ کی عجیب شان ہے. اس لیے کوئی وسائل اسباب نہیں چاہیے ہوتے کہ فلاں سامان ہمارے پاس ہوں گے تو لوگ ہم سے محبت کریں گے. نہیں، وہ قدریں ہوتی ہیں، وہ اقدار ہوتی ہیں جس سے اللہ پاک بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے. وہ کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 عادتیں جس انسان کے اندر ہوں گی یہ پکا منافق ہے. ومن کانت، اور اس میں سے ومن کانت، اور اس میں سے کوئی ایک بھی
نفاق کی عادت کس میں موجود ہو تو وہ منافقت کی عادت کہلاتی ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ ان منافقت کی عادتوں کو وہ چھوڑ دے۔ ان میں سے نمبر ایک یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت اس کے سپرد کی جائے تو یہ خیانت کرے۔ یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے، منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ امانت اعلیٰ قدروں میں سے ہے، ان اقدار میں سے ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں سکون آتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ ہم کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہوں اور ہمیں ڈر ہو کہ پتہ نہیں کیا کرے گا ہمارے ساتھ بندہ، اور بیچنے والا ڈر رہا ہو کہ یہ مقررہ مدت پر پیسے دے گا کہ نہیں دے گا، ایک بے اطمینانی کی کیفیت اگر امانت داری نہ ہو تو۔ اس لیے امانت کی خوبی اگر معاشرے سے اٹھ جائے پورا معاشرہ بے چین ہو جاتا ہے۔ دولت کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی سکون نہیں دے سکتی۔ امانت کا صرف معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کسی کے پاس رقم رکھوائے اور اس کو پوری دے دے تو امانت داری ہے، اور اگر کم کر دے تو خیانت ہے۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے، یہ بہت وسیع المعنی مفہوم رکھتا ہے۔ اس میں سے ایک اہم حکم یہ بھی ہے کہ انتظامی معاملات اور ذمہ داریاں نااہل آدمی کو سپرد نہ کی جائیں۔ اگر تقرری محض ڈگریوں کی بنیاد پر ہو اور سفارش کی بنیاد پر ہو، انسانی اوصاف اور فنی مہارتیں یعنی سکلز پیش نظر نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی تقرری قیامت قائم کر دیتی ہے۔ اتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں لوگوں پر۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضيعت الامر فانتظر الساعة، اذا ضيعت الامانہ فانتظر الساعة، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کسی نے عرض کیا وما اذاعتها یا رسول اللہ، امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، جب معاملہ یا مقام اور مرتبہ یا عہدہ نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اتنے لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں کیونکہ نہ مہارت ہے اور نہ ہی امانت کی خوبی ہے۔ آج کل باہر ممالک میں بھی ڈگریوں سے زیادہ سکلز یعنی فنی مہارتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم ابھی کچھ عرصہ قبل اسٹاک ہوم میں تھے، سویڈن میں، تو وہاں آئی ٹی میں کام کرنے والے نوجوان ملے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہماری جابز کس طرح یہاں شروع ہوئیں یا ان کمپنیز کے اندر کیسے لگیں۔ انہوں نے ہمیں بلایا انٹرویو کے لیے۔ ایک کام ہم اپنے کاغذوں کا پلندہ ساتھ لے کر ہی گئے تھے، سی وی اور سب کچھ۔ انہوں نے کہا اس کو ایک طرف رکھیں، یہ کام ہے آپ کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے کام کر دیے کہنے کہ آپ اپنے کاغذات لے کر آئیں، وہ جمع کرا دیں، جو آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے وہ بھی جمع کرا دیں۔ فنی مہارتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک آدمی میں صلاحیت ہی نہیں ہے، محض ڈگری لی ہوئی ہے، محض ڈگری، بی ایس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہے معروف، اس آدمی کو ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہے، کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، اس پر بی ایس کیا ہوا ہے، ساری زندگی اس نے کمپیوٹر نہیں دیکھا، اس کو کس نے جاب دے دی؟ فنی مہارتیں یعنی سکلز اور امانت کی خوبیاں، امین ہونے کی خوبیاں، یہ انسان کو ترقی دلاتی ہیں، آگے بڑھاتی ہیں۔ اس لیے شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد صاحب سے کہا یا ابت استاجرہ، اے میرے پیارے ابا جان آپ ان کو اجیر رکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو،
ان خیر من استأجرت القوی الامین، اس لیے کہ بہترین اجیر وہ ہوتا ہے جو قوی بھی ہو، امانت دار بھی ہو، امین ہو اور اپنے کام کو جاننے والا ہو. سب سے بہترین اجیر وہ ہوتا ہے. تو عہدے ان کے سپرد کیے جائیں جو اس کے اہل ہوں. اور پھر ایک آدمی کسی عہدے پر موجود ہو اور لوگ اس کے پاس اپنا معاملہ لے کر آئیں، رشوت تو دور کی بات، ہدیہ بھی وصول نہیں کر سکتا. کام ہو گیا، ایک آدمی کا حق تھا، آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے، وصول نہیں کر سکتے آپ اس کو، یہ آپ کا حق نہیں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ گئے تو لوگوں نے کہا قاصد رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے زکوٰۃ بھی دی اور قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھی دیے. جب وہ آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو بیت المال کا مال ہے اور یہ میرے ہدیے ہیں جو مجھے ملے. آپ سخت ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا افلا قعدت فی بیت ابیک و امیک، تو اپنے باپ اور ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھ گیا؟ فنظرت هل یہدی الیک، پھر تو دیکھتا تجھے ہدیے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. تجھے اس لیے ہدیے دیے گئے، تو اس منصب پر ہے اس لیے تحفہ دیا گیا. یہ تحفہ تیرے لیے نہیں ہے، اس کو تو استعمال نہیں کر سکتا. تو کسی منصب پر آدمی ہو وہ تو تحفہ بھی وصول نہیں کر سکتا، رشوت تو دور کی بات ہے. کچھ لوگ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں. قدرت اللہ شہاب ہمارے مشہور بیوروکریٹ رہے. انہوں نے شہاب نامے میں لکھا کہ جب میں ڈی سی جنگ تھا تو میں نے الحمدللہ کبھی رشوت نہیں لی. ہاں ایک کام ایک عورت کا کیا، بوڑھی عورت تھی، تو اپنے پلو میں کچھ چند سکے اس نے باندھے ہوئے تھے، اپنے دوپٹے سے کھول کر مجھے دیے، وہ میں نے رکھ لیے. ایک موقع ایسا ہے، اس کا تحفہ مجھے بڑا اچھا لگا. شہاب صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے میں الحمدللہ امانت کو رکھا ہوا ہے. امانت ہے، اور گزشتہ دہائیوں میں تو یہ خوبیاں بہت زیادہ تھیں، اب اس میں کمی آ رہی ہے. ہم بے سکونی کی طرف جا رہے ہیں، بے اطمینانی کی طرف جا رہے ہیں، اور غیر مسلم معاشرے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. انہوں نے امانت کو مضبوطی سے پکڑا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہر آدمی خطرے میں رہتا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں دکان پر یہ کیوں لکھا ہوتا ہے خالص دودھ؟ دودھ بھی نہ خالص ہوتا ہے. میں خاموش ہو گیا، کیا جواب دیں؟ تصور ہی نہیں ہے کہ دودھ کو اس طرح بیچا جائے دنیا میں، تصور بھی نہیں ہے. معاشرے میں امانت زوال پذیر ہو جائے، بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب امانت دار لوگ ہوں تو کیا خوبیاں ہوتی ہیں. شاہ صاحب نے لکھا کہ جب میں جنگ کا ڈی سی تھا تو میرے پاس ایک آدمی درخواست لے کر آیا، ایک اسکول ماسٹر پرائمری کا، رحمت الہی اس کا نام تھا. کہنے لگے میں غریب آدمی ہوں، ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، پینشن اتنی نہیں کہ گزارا ہو سکے، گھر نہیں ہے کہ رہ سکوں، 3 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں کر سکتا، نہ کھانے کے لیے، نہ چھت ہے سر کے لیے، اور نہ بیٹیوں کی شادی کے لیے کچھ ہے. تو میں نے رو رو کر تہجد میں دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اپنی عرضی قدرت اللہ شہاب کے پاس لے جاؤ. تو میں لے کر آیا ہوں. شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں کہنے لگا کہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. جب اس نے مجھے تذبذب میں دیکھا، کہنے لگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے کہا اچھا عرضی میں نے رکھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اتنا بڑا، اس کی لاج رکھنی ہوگی. پھر میں نے پیچھے سے تحقیق کی، معلوم ہو کہ غریب آدمی ہے اور نیک آدمی ہے. اس زمانے میں ہمیں صوبائی حکومتوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں، کراؤن لینڈ ہوتی ہیں، یہ آپ کسی کو طویل المیعاد پر دے سکتے ہیں، وہ اس کو آباد کرے، اس میں سے کھائے، لیکن اس کو آباد کرے، آباد کرنے کا شوق رکھتا ہو. تو میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ کوئی زمین ڈھونڈو. اس نے کہا شاید میرے کسی عزیزوں کو چاہیے ہوگی. اس نے بہترین ٹکڑا ڈھونڈا پختہ سڑک کے پاس.
میں نے اس کے کاغذات مکمل کروائے، الاٹمنٹ لیٹر تیار کروایا، اس کو بلایا، 8 مربع زمین اس کے حوالے کی، وہ چلا گیا، میری تقرری ہو گئی۔ اس وقت ہمارا کیپٹل کراچی ہوتا تھا، فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کی حکومت تھی، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے دفتر میں خط موصول ہوا، اس آدمی نے خط بھیجا ہوا تھا، رحمت الہی صاحب جو پاسٹر تھے، کہنے لگے حضرت آپ نے مجھے وہ زمین دی تھی 8 مربع، الحمدللہ میں نے اس پر محنت کی، میری 3 بچیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، ہم میاں بیوی حج بھی کرائے، اس محنت سے، اس کی برکت سے جو ہمیں ملا، ایک کچا کوٹھا بھی بنا لیا، تھوڑی سی زمین لے لی، یہ کاغذات میں واپس بھیج رہا ہوں، مجھے آپ کی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی اور ضرورت مند ملے تو اس کو دے دیں یہ زمین۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں سکتے میں آ گیا، خاموش ہو گیا۔ اتنی میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کمرے میں آئے تو مجھے ان کے آنے کی خبر نہ ہوئی، وہ مجھے دیکھتے رہے، میں گمسم بیٹھا ہوا ہوں، خط دیکھی جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ تو میں ہڑبڑا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حضرت یہ خط ہے، میں صدر صاحب کو خط سنایا تو وہ بھی خاموش ہو گیا، گمسم ہو گیا۔ پھر کہنے لگے شہاب صاحب یہ زمین آپ لے لیں، اگر میں گورنر صاحب کو لیٹر لکھ دیتا ہوں، لاہور کے گورنر کو، یہ خط، یہ زمین پنجاب کے گورنر کو، یہ زمین آپ کو دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا جنرل صاحب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ زمین ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا جناب مجھے مرنے پر 2 گز زمین مل جائے گی، عموماً مرنے والوں کو مل جایا کرتی ہے، میرے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ امانت داری موجود ہے جناب۔ اس امت کے سب سے بڑے جو امین ہیں وہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی تربیت اور آپ کی صحبت کے اثر کی وجہ سے تمام اصحاب امین ہیں، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ درجہ ابو عبیدہ بن الجراح کا ہے رضی اللہ عنہ۔ قبیلہ وفد نجران جب آیا، ان کے آپس میں اختلافات تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مالی اختلافات ہیں، آپ کسی ایک شخص کو طے کر دیں جو امین ہو، ہمارے معاملات دیکھے ہمارا فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ امین شخص کو طے کروں گا۔ جب وقت طے ہونے کا وقت باری آئی، جب طے ہونے کا وقت آیا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نمایاں کر رہے تھے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارہ فرما دیں، بہت بڑا منصب تھا یہ۔ آپ نے فرمایا این ابا ابی عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن الجراح کہاں ہیں؟ جی یا رسول اللہ قم، کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا ھذہ الامین وامین ھذہ الامہ، یہ ابو عبیدہ امین ہے اور اس پوری امت کے امین ہے۔ اللہ نے ایسی خوبی عطا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خنجر لگا، شہادت کا وقت قریب تھا، لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو خلیفہ طے کرتے تو کس کو طے کرتے؟ فرمایا کاش ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کو طے کر دیتا، اور کل قیامت کے دن اللہ سے فرماتا، اللہ سے عرض کرتا کہ اے اللہ میں اس امت پر سب سے زیادہ جو امین شخص تھا اس کو خلیفہ بنا کے آیا ہوں۔ ایک دن مجمع میں خود ہی فرمانے لگے تمنا کرو، کس کس آدمی کی کیا کیا تمنا ہے؟ ایک صاحب بولے کاش دنیا سونے کے برابر ہوتی اور مجھے مل جاتی اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اور تمنا کرو امیر المؤمنین کاش دنیا بھر جواہرات مل جاتے، اتنے جواہرات اتنی دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری تمنا تو یہ ہے کاش پوری دنیا میں ابو عبیدہ بن الجراح جیسے امین ہو جاتے رضی اللہ عنہ۔ اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی عطا کرے۔ تو جو آدمی کسی مقام اور عہدے پر ہو تحفہ نہیں لے سکتا۔ میری گاڑی کے کاغذات آئے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو ڈاکخانہ سے وصول کرنا ہوتا ہے، تو میں ڈاکخانہ سے وصول کرنے گیا تو جن سے میں نے وصول کرنا تھا ان صاحب نے مجھے نیچے سے اوپر دیکھا، کہنے لگے ماشاءاللہ گاڑی آپ نے لی ہے تو جناب اس خوشی میں آپ کو چائے پلاتے۔ میں نے کہا نہیں جناب میں نے جانا ہے، میں تھوڑے سے وقت کے لیے حاضر ہوں، بس وہ میرے کاغذات مجھے دے دیجئے۔ نہیں جناب چائے پیے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے، چائے پلائیں گے، مٹھائی کھلائیں گے آپ کو۔ میں نے کہا بھائی میں ضروری کام مجھے جانا ہے۔
آپ میرا کارڈ میرے حوالے کر دیں. کہنے لگے جناب اگر تمہیں اتنی جلدی ہے تو پھر تسی چاہ پلا دو. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ صاحب کیا کہہ رہے اور کیا کہنا چاہتے تھے. تسی پلا دو. اچھا جناب. کسی بھی مقام اور عہدے پر انسان ہو تحفہ وصول نہیں کر سکتا لوگوں سے معاملہ کرتے وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا امین بنایا تھا جس کی وجہ سے معاشرے میں سکون تھا. اور دوسری چیز فرمائی وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ کی تعریف یہ ہوتی ہے, جھوٹ خلاف واقعہ خبر دینے کو کہتے ہیں. بات ہوئی نہیں اور انسان خبر دے رہا ہے, غلطی سی دے یا جان بوجھ کر دے, یہ جھوٹ اور کذب کہلاتا ہے. اگر کسی کو نقصان پہنچے اس کے جھوٹ سے تو پھر یہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اگر کسی کو نقصان نہ پہنچے تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کبرت خیانتاً, سب سے بڑی خیانت یہ ہے ان تحدث اخاک حدیثا, اعتماد کے مقام پر جھوٹ بولنا, کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات کہو اور تمہیں وہ سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. اعتماد کے رشتوں میں جھوٹ بولنا, نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. چند دن قبل ہم جب اوسلو میں تھے, ناروے میں, انہوں نے ہمیں بتایا یہ جو 20-20 سال کے لڑکے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, حتمی طور پر کہا جاتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. اسکول کی تربیت, تعلیمی نظام اور ماحول, ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا. اور انتہائی نفرت کرتے ہیں جھوٹ سے. ماں باپ جب ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, وہ تو غیر مسلم ہے. ہم ایک نظام بنا کیوں نہیں سکتے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام کی خوبی بھی دی ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں خدا خوفی بھی دی ہے. یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر وہ قدریں پیدا ہوں گی, اقدار پیدا ہوں گی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی. اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, جھوٹ سے گمراہیوں کے راہیں کھلتی ہیں. ایک جھوٹ کئی گناہوں کو دعوت دیتا ہے. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, عہد پورے کرو. ان العہد کان مسئولا, کل قیامت کے دن عہد سے متعلق سوال ہوگا. وعدہ کرتے وقت نیت پورا کرنے کی نہ ہو تو یہ وعدہ خلافی کرنے والا شخص ہے, لیکن وعدہ کرتے وقت نیت پورا کرنے کی ہو, کسی عذر سے نہ کر سکے تو یہ وعدہ خلافی کرنے والا شمار نہیں ہوتا. اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اذا جب جھگڑا کرے فجر, بدگوئی کرے, بد زبانی, گالیاں دینا. اس سے اپنی زبان کو روکنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لیس بالمؤمن لیس المؤمن بالطعان, مؤمن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا, ولا اللعان, لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, ولا الفاحش, بد کردار نہیں ہوتا, ولا البذی, بیہودہ گو, فحش گو نہیں ہوتا مؤمن. یہ مؤمن کی خوبیوں میں سے ہے. تو لہٰذا اگر چاروں باتیں ہماری زندگی سے نکلیں, خیانت کی جگہ امانت پیدا ہو, صدق پیدا ہو جائے اور وعدے کو پورا کرنے والے بن جائیں اور اپنی زبان کو بیہودگی سے بچا لیں, تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.